كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے تلاوت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کے اندر جس طرح توحید کو ذکر فرمایا، اسی طرح اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام کے واقعات کو ذکر فرمایا. اللہ پاک کے پیغمبروں میں سے اولو العظم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء کے جد امجد ہیں، اور قرآن مقدس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا ذکر آیا ہے، حتیٰ کہ قرآن مقدس کی ایک پوری سورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ذکر ہے قرآن پاک کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو نورانیت اور خصلت عطا فرمائی تھی وہ تمام انبیاء کے مقابلے میں زیادہ تھی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء اور تمام رسالتوں کے مقابلے میں تو بہت ہی اعلیٰ اور اعلیٰ ہے، لیکن باقی بنی اسرائیل کے انبیاء کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بہت زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو جاری فرمایا قرآن پاک کے اندر. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس کو اللہ پاک نے، ظاہر ہے محبوب کو اپنے یار سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کا ذکر بھی فرما دیتا ہے. اللہ پاک کو کتنی محبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کہ اپنے کلام مقدس کے اندر جو قیامت تک جو ہے جاری اور ساری رہے گا، اس کے اندر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما دیا. آپ اندازہ لگائیے اللہ پاک کے ساتھ محبت کا حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن نے فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ذکر کیجئے قرآن مقدس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا پیغمبر تھا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے علاوہ جو انبیاء کرام ہیں وہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ وہ کوئی سچے نہیں ہیں، وہ بھی سچے ہیں. جیسے صحابہ کرام کے اندر صدیقین تو سب صحابہ کرام ہیں، سب سچے ہیں، سب آپ علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن ایک خصوصی جو شرف ملا وہ ملا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ان کا کمال جو ہے ذرا باقی صحابہ کے مقابلے میں کچھ ایک الگ طریقے سے تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیقیت کے لقب سے حضرت ابو بکر صدیق کو نواز دیا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ پیغمبر بھی بالکل سچے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ پاک نے اسلام کے اندر یہ خصلت رکھی ہے کہ دوسرے مذاہب والے ہمارے پیغمبر پر تو زبان درازی کرتے ہیں، لیکن مسلمان کسی بھی نبی کے بارے میں زبان درازی تو دور کی بات، لیکن اس کے بارے میں بے ادبی کا سوچ بھی نہیں سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ ہمارے اعتدال ہونے کی نشانی ہے، اسلام کے سچے ہونے کی نشانی ہے. ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اپنا رسول، اپنا امام اور اپنا مقتدی مانتے ہیں، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تمام 1.25 لاکھ یا 2.25 لاکھ انبیاء کرام، سب کو ہم اسی طرح فضیلت اور امام کے حوالے سے اور اسی طرح ادب کے حوالے سے ہم جو ان پر ایمان رکھتے ہیں. یہی تو ہماری خصلت ہے. ہمارے اندر کسی بھی قسم کا بغض نہیں. صحابہ بھی ہمارے سر کے تاج، اہل بیت بھی ہمارے سر کے تاج.
جس طرح ہم سیدنا صدیق اکبر کے اکرام کی بات کرتے ہیں، اسی طرح سیدنا عثمان اور سیدنا علی المرتضیٰ کے اکرام کی بات کرتے ہیں۔ جس طرح ہم سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے احترام کی بات کرتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح ہم سیدنا فاطمہ الزہرا خاتون جنت اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا اکرام کرتے ہیں، ان کو جنتی مانتے ہیں، جو ان کو نہ مانے اس کو کافر مانتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا اعتدال ہے، یہ سچے ہونے کی نشانی اور علامت ہے۔ ہمارے ہاں تو کسی سچے کا نہ ماننا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے سچا دین جو ہے وہ اسلام، سچا مذہب جو ہے وہ اہل سنت والجماعت، جس کے اندر کسی کی توہین کا تصور ہی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے تو اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم عبادت کریں گے خالص اللہ کی ذات کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم اپنا معبود نہیں سمجھتے۔ اب اگر اس کو کوئی غیر مسلم گالی سمجھتا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی بچہ یا بیٹا کھڑا ہو کر کہے کہ جناب یہی میرا باپ ہے، دوسرا میرا باپ نہیں ہے، تو اس میں معاشرے کو ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ یہ تو اس نے اپنی اصولی بات کی ہے، اس میں کسی کو ناراض ہونے کی اجازت ہے؟ بھئی جو اس کا باپ ہے اس کو باپ مانتا ہے، اس میں تم کیوں ناراض ہوتے ہو؟ اسی طرح جو میرا خدا ہے، جو میرا اللہ ہے، اس پر پورا قرآن شاہد ہے، پورا قرآن جو ہے بھرا پڑا ہے، کوئی میں نے اپنے طرف سے بات نہیں کی۔ آپ قرآن مقدس اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کر آپ دوسرے مذاہب کو دیکھیں گے، وہ مثالیں دے کر اپنا عقیدہ ثابت کریں گے، اور اہل سنت والجماعت کے پاس آئیں گے مثالیں دے کر نہیں۔ فروعی مسائل کے اندر تو مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن عقیدے کے اندر اللہ کا قرآن چلے گا، عقیدے کے اندر نص قطعی چلے گا، عقیدے کے اندر قرآن مقدس کے علاوہ کوئی بات سمجھی نہیں جائے گی۔ کلمہ بھی اسی قرآن کے اندر، نماز بھی اس قرآن کے اندر ذکر، اور تمام جو ہے صحابہ پر ایمان، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور ان کے صحابہ کرام، ان کے ازواج مطہرات، ان سب کا ایمان اسی قرآن مقدس کے اندر مذکور ہے۔ تو بہرحال یہ تو میں نے ایک زائد بات عرض کر دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک کے اندر، فرمایا کہ انہو کان صدیقا نبیا، فرمایا کہ یہ صدیق بھی تھا، اللہ کا پیارا نبی بھی تھا۔ فرمایا کہ صدیق ہونا، نبی ہونا، یہ اس بات سے نہیں روکتا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پروگرام کو آگے پہنچانے سے رک جائیں، نہیں۔ عہدہ کتنا بھی مل جائے، آپ کتنے بھی شریف بن جائیں، کتنے بھی مرتبے والے بن جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تبلیغ، رب ذوالجلال کا کلام، رب ذوالجلال کا پیغام پوری انسان ذات کے لیے پہنچانا آپ کے اوپر فرض بن جاتا ہے، جہاں پر موقع ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا کی اپنے گھر سے، کیونکہ انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنے گھر کے اندر جو آگ جل رہی ہو جہنم کی، اس کو ختم کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ابتدا کی اپنے گھر سے۔ ان کی والدہ تو نہیں تھی، لیکن ان کے والد صاحب وہاں رہتے تھے۔ ان کے والد صاحب جو ہے، یا امام جو ہے گھر کا بڑا جو ہے والد صاحب ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ والد کو کس انداز میں جو ہے تبلیغ کرنی چاہیے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادب کا خیال رکھتے ہوئے سب سے پہلے اس کو دعوت دی۔ فرمایا کہ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ اے میرے والد، تین باتیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اور گارنٹی کے ساتھ اگر اس کا جواب آپ کے پاس ہے تو بتا دیجئے کون سی۔ فرمایا کہ یا ابد، اے میرے والد گرامی، یعنی سب سے پہلے اس کا اکرام مقدم رکھا۔ یہ نہیں کہا کہ تم مشرک ہے تو میں تجھے باپ ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اس لفظ سے ہمیں پیغام دیا کہ آپ کا باپ اگر مشرک ہو، تبلیغ کرنا، احترام کے اندر اللہ کا پیغام پہنچانا آپ کے اوپر فرض بنتا ہے، لیکن اس کی ابوت کا انکار کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنے باپ کا انکار نہیں کریں گے، اپنی والدہ کا، بھلے وہ کافر ہو۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ تو کافر ہے، یا تو مشرک ہے، تو بریلوی ہے، تو فلاں رافضی ہے، یا کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہے تو میں تیرا ادب چھوڑ، نہیں۔ ادب اس کا اپنی جگہ پر رہے گا، لیکن عبادت کی جائے گی خالص اللہ کی ذات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے مشرک تھا، پھر آپ پر ایمان لے آیا، لیکن میری والدہ وہ جو ہے شرک والی حالت میں، اور شرک کے اندر ہی وہ میری والدہ جو ہے اس پر ایمان رکھتی ہے، شرک میں۔ تو جب میں ایمان لے آیا تو ایمان لانے کے بعد
اس نے مجھ سے احتجاج کر لیا. کہا کہ کون سا احتجاج کر لیا؟ کہا کہ احتجاج یہ کر لیا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اگر تو اپنے دین پر واپس نہیں آتا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے بارے میں شکایت لے کر آئے. ان کی والدہ کا نام تھا حمنہ. جب ایمان لائے تو ان کی والدہ نے کہا کہ اے سعد، جب تک تو اپنے دین پر واپس نہیں آئے گا، یعنی شرک پر واپس نہیں آئے گا، تب تک میں جو ہے دھوپ پر بیٹھی رہوں گی، دن کو دھوپ میں، رات کو باہر جو ہے میدان میں نہ آرام کروں گی نہ کچھ. کیا اسی حالت میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گی تاکہ دنیا والے سمجھیں کہ جناب اس کے بیٹے نے اس کا کہنا نہیں مانا، اس کی وجہ سے جو ہے اس کی ماں تڑپ تڑپ کر مر گئی، تاکہ دنیا والے تانے دیں. اب دیکھیں کہ شرک کے اندر وہ کتنی مضبوط ہے. عورتیں حالانکہ کافر ہیں، شرک ہیں، لیکن مضبوط کتنی ہیں. ہم تو ایمان کے اندر شک کرتے پھرتے ہیں، پتہ نہیں ہم حق پر ہیں کہ نہیں. بھائی اتنا بڑا قرآن ہمارے پاس، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے پاس. آپ جو اسی قرآن مقدس کو پڑھ کر، نماز پڑھ کر، توجہ کے ساتھ پڑھ کر اللہ سے باتیں کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ جو ہے اپنے دل پر برستی ہوئی محسوس کریں گے. آپ اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ فرمایا کہ سعد بن ابی وقاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ ماجرا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایمان کی حالت میں، اچھا اس وقت جو ہے قرآن مقدس کی آیت نازل ہوا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو حکم فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. دنیا کے معاملات میں حسن سلوک فرض ہے اپنے والدین کا. لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. فرمایا اگر وہ شرک کی دعوت دیں جس کا ان کے پاس علم نہیں ہے، فرمایا کہ شرک کے بارے میں، اللہ کی عبودیت اور عبادت کے بارے میں آپ کو اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی اجازت نہیں ہے. جب یہ پیغام سنا، حضرت سعد بن ابی وقاص واپس آئے اپنی والدہ کے پاس. اس کو آ کر کہا اے میری امی، اے میری ماں جان، بات یہ ہے کہ میرے اوپر تیرا احترام فرض ہے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی وجہ سے تو نے یہ احتجاج کر رکھا ہے تو یاد رکھیے یہ تو آپ کو اللہ پاک نے ایک جان دی ہے. اگر احتجاج کرتے 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 100 جانیں بھی آپ قربان کر جائیں، لیکن میں محمد مصطفیٰ کا ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اللہ پاک نے اس آیت کو قرآن مقدس کے اندر نازل فرمایا. تو ایمان کی قیمت بہت بڑی ہے. بہرحال ابتدا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا کہ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. اے میرے والد گرامی، آپ ان کی عبادت کیسے کرتے ہیں جو آپ کی بات نہ سنتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. ولا یغنی عنک شیئا، فرمایا کہ نہ آپ سے کوئی چیز ٹال سکتے ہیں، آپ سے نہ موت ٹال سکتے ہیں. حتیٰ کہ قرآن مقدس کے اندر آتا ہے کہ اگر وہ کوئی چیز کھانا کھا رہے ہوں، اگر مکھی وہاں سے کھانے سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے تو وہ مکھی کو مار تو سکتے ہیں، لیکن مکھی کی چرائی اٹھائی ہوئی چیز واپس نہیں لا سکتے. یہ ہے نا، یہ عقیدہ انسان کا، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. فرمایا کہ لم تعبد، آپ اس کی بات کیسے کرتے ہیں؟ لوگ تو جو ہے لکڑیوں کے پیچھے لگے پھرتے ہیں. کبھی جو ہے راستے میں آپ جائیں کبھی کبھار تو کہیں پر جناب تنا رکھا ہوا، اس کے اوپر کپڑے بچھے ہوئے، عورتیں خود جو ہے بھوکی مر رہی ہیں، کپڑے جو ہے اس کے اوپر چادریں چڑھا دیتی ہیں، قبروں کے اوپر، تنوں کے اوپر، اور مختلف قسم کے. یہ سارے جو ہے شرکیہ باتیں جب انسان قرآن سے ہٹتا ہے تو پھر یہ باتیں آ جاتی ہیں. فرمایا کہ لم تعبد ما لا يسمع، وہ آپ کی سنتے بھی نہیں ہیں، ولا يبصر، دیکھ بھی نہیں سکتے، ولا یغنی، تیسری بات یہ کہ آپ سے کوئی چیز ٹال بھی نہیں سکتے ہیں. فرمایا کہ یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. فرمایا کہ وہاں پر سوال یہ بندہ تھا کہ ابراہیم تو کیسے بات کر رہا ہے؟ فرمایا کہ میرے پاس اللہ کا علم آیا، اللہ پاک نے مجھے نبوت جیسا عظیم علم عطا فرمایا، عظیم مرتبہ عطا فرمایا. یا ابت، پھر دوبارہ فرمایا اے میرے والد گرامی، یعنی اکرام اپنا برقرار رکھا. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے تبلیغ کرنی ہو تو شخصیت کا اکرام ضرور اس کا ملحوظ نظر رکھیے. شخصیت کی بے احترامی کرنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی اگر چور ہے، ڈاکو ہے، اس کے جرم سے نفرت کرنا ضروری ہے، لیکن اس کی شخصیت سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. شخصیت کا احترام انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم کسی کی شخصیت کو ڈیمیج کر کے، اس کو زخمی کر کے اس کو دعوت دیں گے، وہ تو پہلے ہم سے نفرت کرنا شروع کر دے گا. ہمارے اوپر فرض یہ بنتا ہے پہلے ہم اس کی شخصیت کا اکرام کریں، اس کا احترام کریں، اور اس کے بعد جو ہے اس کو اپنی دعوت پیش کریں، اپنا ماجرا وہ بھی اسی انداز میں پیش کریں تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے جناب یہ سمجھانے آیا ہے. سمجھانے کا حق صرف والدین کو اور استاد کو بنتا ہے. تبلیغ اور تعلم والے سلسلے میں خصوصاً آج کے زمانے میں جو یہ جماعت والا کام، جو منت والا کام ہوتا ہے نا، یہ زیادہ پر اثر ہوتا ہے.
فرمایا کہ یا ابت، اے میرے والد گرامی. نہیں مانتا تو ایسا نہیں کہا کہ اے فلاں، اے آزر یا اے فلاں نام لے کر، نہیں، بلکہ فرمایا اے میرے والد گرامی. فرمایا کہ انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس اللہ پاک نے علم عطا فرمایا ہے. ما لم یأتک فاتبعنی، جو علم آپ کے پاس موجود نہیں ہے. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری تابعداری کیجئے تاکہ میں آپ کو اللہ کے راستے کے ذریعے اللہ پاک سے ملا دوں. اہدک صراطا سویا، فرمایا کہ آپ میری تابعداری کیجئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عام انسان جو ہے علماء سے رابطہ رکھے گا، علماء جو ہے نبوت والے علم سے رابطہ رکھیں گے. اسی وجہ سے علماء کرام نبوت کی میراث جب تقسیم کریں گے، ان کے ساتھ جب تعلق ہوگا تب جو ہے تعلق کی بنا پر اسی علم سے کوئی نہ کوئی افادہ حاصل ہوگا. جب تعلق ختم ہو جائے گا پھر جو ہے اسی علم سے استفادہ حاصل کرنا ممکن نہیں رہے گا. جب استاد بنتا ہے نا بندہ، تو استاد ہو چاہے والدین ہو، جب انسان ان کی بے کرمی کر کے ان سے علم حاصل کرنے کی یا ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے نا، کچھ حاصل نہیں ہوتا. کیونکہ ہر چیز بھائی، جب برتن کے اندر کوئی چیز لے لی جاتی ہے تو پانی والا نل کا اوپر ہوگا، برتن نیچے ہوگا، تب حاصل ہوگا نا. نل کا چاہے کسی بھی چیز کا ہو، ضرور نہیں ہے سونے کا ہو، نل کا کسی بھی طرح کا ہو، لیکن اس کا احترام، مطلب اس کی اونچائی ماننی پڑے گی تب جا کر پانی حاصل ہوگا. اسی وجہ سے والدین، اساتذہ اور علم والوں کی اونچائی ماننی پڑے گی تب جا کر ان سے کچھ نہ کچھ علم حاصل ہوگا. ہمارے معاشرے کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ جناب علماء کو یا اساتذہ کو یا والدین کو فرشتوں کی جگہ پر بٹھاتے تھے. بھائی یہ تو پاک ہیں، اگر ان سے کچھ غلطی سرزد ہو گئی تو سمجھو کہ پہلے نمبر کا چور ہے. بھائی یہ خود ہی عمل نہیں کرتا، مجھے کیا سکھائے گا؟ اللہ کے بندے، معاشرہ ایسا ہے، اس زمانے میں تجھے جو ہے یہ والدین، علماء کرام، یہ جو ہے تجھے جنہیں بغدادی ملیں گے. چوروں کا زمانہ ہے. اس کے اندر اس حالت میں 5 وقتی نمازیں اگر کوئی پڑھتے ہیں تو یہ بھی اللہ پاک کا شکر ہے. عام انسان کے مقابلے میں پھر بھی تو یہ دیندار جو ہے ہلکا بہتر ہے. اس دینداروں سے جو نفرت کرنا شروع کر دیتے نا، اصل میں شیطان کی جال میں پھنسنا شروع کر دیتے. فرمایا کہ انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری تابعداری کیجئے. حالانکہ آپ والد ہیں، آپ کا اکرام میرے اوپر فرض، لیکن علم کے اندر بیٹے کی تابعداری کرنی پڑے گی، کیونکہ علم کی دولت سے اللہ پاک نے آپ کو نہیں نوازا بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو نوازا. اہدک صراطا سویا، تاکہ میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں. فرمایا کہ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے والد شیطان کے پیچھے مت پڑیے. یہ شیطان جو ہے آپ کو مختلف ہیلوں بہانوں سے، یہ جو بت گھومتے پھرتے ہیں نا، جیسے کل ایک حضرت فرما رہے تھے کہ انسان اصل میں توازن برقرار رکھنے کی کوشش نہیں کرتا. جو اللہ اکبر کی آواز سن کر مسجد کے اندر نہیں جاتا اور اس نے دکان کو پیارا کر دیا یا اپنے کام کو پیارا کر دیا، گویا کہ اپنے عمل سے یہ پیغام دے رہا ہے کہ میرے قلب کے اندر اللہ کے نام کی عزت نہیں ہے بلکہ دکان کی عزت ہے. اب یہ انسان جو ہے فضیلت کے اعتبار سے انسان کہتا ہے کہ بھئی اس کا ایمان باقی ہے، ورنہ اگر سوچا جائے تو یہ انسان تو کافر بن جاتا ہے. یعنی اللہ رزق نہیں دیتا، یہ میرا دکان مجھے رزق دیتا ہے، میرا کام مجھے رزق دیتا ہے. جہاں جہاں پر اللہ کے مقابلے کے اندر کوئی چیز آ جائے، انسان اپنے اندر غور اور فکر کرے کہ میں نماز کے مقابلے میں، نماز کس کا فرض ہے؟ ملا کا فرض ہے، اللہ کا فرض ہے. بھائی مسجد جو ہے اللہ کا گھر ہے، زکوٰۃ ادا کرنا میرے رب کا حکم ہے، روزہ رکھنا رمضان کے اندر میرے رب کا حکم ہے. اس کے اندر اگر انسان یہ سوچے کہ یہ ملا کا کام ہے، یہ دینداروں کا کام ہے، تو پھر وہ یہ سوچے کہ آپ نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں ترجیح دی اپنے کام کو، اپنے رشتہ داری کو، اپنے دوستی کو، اپنے چائے پینے کو یا اپنے کسی بھی عادت کو ترجیح دے دی. آپ بتا دیں کہ پھر اگر جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کو ہم مشرک سمجھیں تو عملی طور پر یہ انسان مشرک نہیں ہے جو اللہ کے عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کام کو جو ہے ترجیح دینا شروع کر دیتا ہے. بھائی مجبوری تو میرے بھائی کبھی کبھی ہوتی ہے، روزانہ مجبوری تھوڑی ہوتی ہے. جو لوگوں نے روزانہ عادت بنا کر رکھی ہوئی ہے کہ جناب بس دعا کریں صحیح، اگر آ جائیں گے نماز پر، میرے کپڑے پلیت ہیں، میرے فلاں چیز ہیں، میرے فلاں، یہ سارے شیطانی حربے، کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے. اگر جماعت کے ساتھ نماز انسان نہیں پڑھتا، یہ قیامت کے اندر اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا. مجبوری بھائی کبھی کبھی ہوتی ہے، روزانہ مجبوری. یہ شرمندہ ہو اللہ کے سامنے، اگر شرمندہ نہیں ہوگا تو ایمان کے ختم ہونے کا خطرہ ہے اس کے اندر.
فرمایا کہ یا ابت لا تعبد الشیطان، تیسری بار بلایا، فرمایا اے میرے والد گرامی لا تعبد الشیطان، شیطان کی تابعداری مت کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، فرمایا کہ شیطان میرے رب کا دشمن ہے، یا تو آپ شیطان کی تابعداری کریں گے یا رحمان کی تابعداری کریں گے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چلیں گی۔ ہم کیا کرتے ہیں عمل کے اندر، اگر 5 وقت نماز پڑھ دی تو ہمارا عمل رک جاتا ہے، سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بزرگ بن گئے۔ میرے بھائیو، جیسے دنیا کے اندر ترقی چاہتے ہو اسی طرح دین کے اندر بھی ترقی کرتے رہو، ورنہ یہ جمود آ جائے گا۔ تو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کھڑا پانی بدبو کر جاتا ہے، اسی طرح ہمارے عمل کے اندر بھی ایسا نہ ہو کہ بدبو آ جائے اور شیطان اندر سے بھڑکاتا رہے کہ ہاں بھائی 5 وقت نماز پڑھتا ہے، بڑا احسان کرتا ہے اللہ پر۔ نہیں، بلکہ کوشش کرنی چاہیے اس کے اندر اخلاص آئے، جو عمل کے اندر کمی ہے اس کمی کو دور کیا جائے۔ فرمایا کہ ان الشیطان ہے، یا تو شیطان کی تابعداری ہوگی یا رحمان کی۔ اگر آپ اپنے لیے بھلائی چاہتے ہو تو شیطان کے راستے کو چھوڑیے، کیونکہ شیطان اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ سے محبت رکھو گے تو شیطان سے دشمنی کرنی پڑے گی۔ فرمایا کہ یا ابت انی اخاف، اے میرے والد میں خوف کھاتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ شیطان کی تابعداری میں شرک کے اندر لگ کر آپ جو ہے قیامت کے دن جب موت آئے تو پھر عذاب کے اندر چلے جائیں۔ ان یمسک عذاب من الرحمن، جو اللہ کا عذاب ہے، ظاہر ہے آپ نافرمانی کریں گے تو اللہ پاک نے عذاب ہی کرنا ہے۔ عذاب فتکون للشیطان ولیا، پھر جو ہے آپ کی دوستی شیطان کے ساتھ بن جائے گی۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر میسج دیا، اگر ایمان نہیں لاتا، نبی کا والد ہے لیکن میں نے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا۔ عام انسان کی کیا اوقات ہے جو کہتے پھرتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا